ظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، کر دو کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہانوں میں رکھ شرم۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما مہر و از تبندہ گشت۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب خردگانی نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بیان کر کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، سامعین، حاضرین، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بلکہ 2 جمعہ سے قرآن پاک کی عظمتوں کو، رفتوں کو بیان فرمایا، تو آج بھی اسی موضوع کو لے کر ہی آگے چلوں گا۔ پھر آج اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم کلوز کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، یہ عام قرآن پاک نہیں۔ آج میں اس کی جو خوبیاں ہیں نا، اس کی جو خاصیتیں، اس کے معجزات ہیں، ان کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ اس زبان میں آیا جس زبان کا ملکہ اس کے نازل ہونے کے ٹائم عروج پر تھا۔ مثلاً آج کل پیسے کی دوڑ ہے یا اسلحے کی دوڑ ہے، تو کوئی ایک ایسی نئی پارٹی امپلیمنٹ کی جائے، لانچ کی جائے، جو اس موجودہ حاضر دور ہے اس کا کوئی توڑ ہو۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے نا، وہ عربی میں بڑے ماہر تھے۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں بڑے اعلیٰ قبیلے میں آیا، پھر بڑے اعلیٰ خاندان میں آیا، پھر اعلیٰ بندے کی پشت میں سے آیا، اور اس علاقے میں آیا جس کی زبان سب سے اعلیٰ تھی۔ تو جو عربی زبان تھی اس وقت سب سے اعلیٰ تھی۔ آج کل کے دور میں کسی کو خوش آمد کرنا ہو، کسی کی خوش آمد کرنی ہو، یا اگلے بندے کو لتاڑنا ہو، تو ہم پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت پیسے کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اس وقت عربی زبان کا استعمال ہوتا تھا، جس سے ہم اگلے بندے کو، جنہوں کہتے ہیں واہ چوک کے لے جاتے ہیں تو جنہوں چاہتے ہیں تھلے سوٹ چھڑ دیں۔ تو اس دور میں شعر و شاعری کا بڑا ایک دور ہوا کرتا تھا۔ اگر بادشاہ کے جو وزیر ہیں، جو ماتحت ہیں، وہ بادشاہ کی جو شان میں ایسے ایسے قصیدے پڑھتے تھے۔ اگر میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک شعر ہے کہ سورج کبھی بادشاہ سے پوچھے بغیر نکلا ہی کوئی نہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے اس بادشاہ نے بنایا، اگر بادشاہ ہاتھ کو تنگ کر لے کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ یعنی عربی کے اندر اتنے اتنے قصیدے، اتنے اتنے فصیح و بلیغ الفاظ وہ بیان کرتے تھے کہ جو جتنا اچھا عربی کا انداز بول سکتا تھا نا، وہ اتنا اچھا بندہ ہوتا تھا۔ یعنی جو جتنی اچھی عربی بول سکتا تھا نا، وہ اتنا ہی قابل بندہ ہوتا تھا۔ تو میں گفتگو سے پہلے 2 الفاظ آپ یاد رکھیں۔ ایک چیز ہوتی ہے فصیح، ایک ہوتی ہے بلیغ۔ ہر کلام فصیح نہیں ہوتا، اور ہر کلام بلیغ بھی نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے۔ فصیح
یعنی فصاحت اس کو کہتے ہیں جو بڑا احسن کلام ہو، جو بڑا مدبرانہ کلام ہو، آسان سمجھ آنے والا کلام ہو، اس میں بونگیاں اتنی نہ ہو، جس طرح کہا جاتا ہے بڑا مخصوص سا کلام ہو اور بڑا آسانی سے سمجھ آیا جائے، اس کو فصیح کلام کہتے ہیں۔ اور بلیغ کلام کہتے ہیں جو موقع محل کی مناسبت سے کیا جائے۔ مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ادھر سٹیج کے اوپر علامہ صاحب تقریر کر دے 10 محرم کی، تو وہ کلام فصیح تو ہوگا لیکن بلیغ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پیپل پارٹی کا الیکشن چل رہا ہے، اس کے اندر تقریر بڑی فصیح ہو رہی ہے، لیکن جو ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا کیا جا رہا ہے، تو بلیغ نہیں۔ تو جو کلام آسان ہو، ثابت، اس کو فصیح کہتے ہیں، اور جو کلام موقع کی مناسبت سے ہو اس کو بلیغ کہتے ہیں۔ تو جو دوسری کتابیں آئی تھیں وہ فصاحت و بلاغت میں اتنی پایدار نہیں تھی۔ جو توریت، زبور اور انجیل آئی تھی وہ فصیح و بلیغ ہونے میں اتنی پایدار نہیں تھی۔ وہ رب نے یکدم ایک ہی کتاب بھیج دی اور اس کتاب کے اندر بس ریالٹی ہوتی تھی، حقیقت ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو کلام ہے یہ یکدم کلام نہیں آیا، یہ 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے پیش نظر یہ رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو اس قرآن کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ کلام ایک وقت میں نہیں آیا کہ اس کو پری پلان کیا ہو۔ جو میرے آقا بولتے گئے رب نے اس چیز کو قرآن بنا دیا، جو موقع محل بنتا گیا رب نے اس چیز کو کلام بنا دیا۔ تو یہ جو صفت ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے رب نے یہ پچھلی کتابوں میں کسی کو نہیں دی، یہ صرف قرآن پاک کے پاس اجازت ہے اس کا۔ اور جو دوسرے کتاب کلام ہے نا، جو پہلے صحیفے گزرے ہیں، کسی کلام کے اندر حکمیہ بات نہیں ہے۔ جس طرح نماز ادا کرو یہ حکم دیا جا رہا ہے، روزہ ادا کر رکھو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس میں حقیقت ہوتی تھی بس کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، یہ اس نے کائنات بنائی، حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن دوسری اس کی شان یہ ہے کہ اس کلام کو رب نے حکمی انداز میں بھی بیان کیا۔ اور جب عربی زبان کا ایک دور رہا تھا تو اس وقت جب رب نے یہ کلام نازل کیا تو اس وقت بڑے بڑے جو فصحاء، جو بڑے بڑے بلغاء لوگ تھے، ان کے سر جھک گئے اس قرآن کو سن کر۔ میں نے آگے بھی ایک دفعہ شاید بیان کیا، ادھر درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقات۔ سبع کہتے ہیں 6 کو، اور 7 کو کہتے ہیں سبع 7 کو کہتے ہیں، اور معلق یعنی جو چیز لٹک رہی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں بڑے بڑے شعروں کے مقابلے ہوتے تھے۔ عربی زبان میں شعروں کے بڑے بڑے عرب کے اندر مقابلے ہوتے تھے، تو جو مقابلہ جیتتا تھا پورے ورلڈ میں، مثلا جس طرح ورلڈ کپ کا لیول ہوتا ہے، ساری دنیا کی نظر ایک کپ کے اوپر ہوتی ہے، اس زمانے میں اس قرآن پاک سے پہلے شعر و شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو جو مقابلہ جیتا تھا نا، اس کے اشعار خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے۔ تو ہر سال پچھلے جو سالوں کا توڑ ہوتا اس کو لگا کے پھر خانہ کعبہ پہ لگا دیا۔ جو ٹاپ کے 6 یا 7 ہوتے تھے نا وہ مقابلے، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو قرآن پاک کو بھی اسی طرح پیش کیا گیا۔ تو جب سورۃ کوثر انہوں نے پیش کی اس مقابلے میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو جب یہ جیت گیا تو اس کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تو جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو لوگوں نے حسد کے اندر کہ یہ اتنا فصیح ہو گئے، لوگ حسد شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کلام جو ہے نا یہ اتنا پائیدار کلام نہیں ہے۔ بہرحال 6 ایک طرف، یہ کلام ایک طرف آ گیا۔ کسی اور علاقے سے بہت بڑا شاعر منگایا گیا، اس نے کہا کہ بتاؤ تم تو غیر جانبدار بندے ہو کہ پائیدار کلام کون سا ہے؟
6 معلقات یعنی جو 6 شاعروں کے مقابلے ہیں شعر و شاعری کے جو سامان ہیں وہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں، یہ 3 آیتیں ایک ہی آیت ہے، بتاؤ کون سی پائیدار ہے؟ تو اس وقت اس شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو سورۃ کوثر ہے نا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور ذات کا کلام ہے۔ تو اس وقت جو سب سے اعلیٰ مقام کلام جیتا وہ قرآن پاک جیتا۔ تو رب نے یہ جو کلام بھیجا بڑا ہی اعلیٰ کلام بھیجا، تو بڑے بڑے فصحاء بلغاء کے جو سر ہیں وہ جھک گئے۔ پھر بہت سارے لوگوں نے اس کلام کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا منافق تھا اور مکے کا سردار تھا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا منافق تھا۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ والی جب آیت مبارکہ آئی نا، اچھا ہم تو صرف آیتوں کو دیکھتے ہیں نا، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، شعر و شاعری کے اندر ایک چیز دیکھا جاتا ہے جس کی ابتدا بھی سیم ہو اور جس کی انتہا بھی سیم ہو، جس کے اندر یہ، اگر میں اس کو اردو کی زبان اس کو کہا جاتا ہے ردیف قافیہ، جس کا ردیف قافیہ اچھا ہو وہ کلام اتنا ہی فصیح و بلیغ ہوتا ہے۔ آپ یقین مانے آنکھیں بند کر کے کوئی کلام آپ نکال لیں اس کا ردیف قافیہ سیم ہوگا۔ جس طرح یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، تو یہ اب دیکھیں یا ایھا المدثر قم فانذر پہلی آیت مبارکہ کے آخر میں بھی راہ رہا ہے، دوسری آیت مبارکہ کے آخر میں بھی راہ رہا ہے۔ تو اس طرح پورے قرآن کو اگر ہم چلتے جائیں تو سارے ردیف کافی آلموسٹ سیم ملتے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے عرب کے لوگوں میں جو کلام ہوتا تھا ان کے ردیف کافی 1 یا 2 شعر تک ہوتے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ پورے کا پورا قرآن آتا ہی ردیف کافیے کی صورت میں ہے، اس کی ساری آیتیں ایک نئی ٹاپک کو لیے ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ ملتے ہیں۔ تو جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں نا، جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ رب نے یہ جو کلام نازل کیا عام انسان کی بس میں ہی نہیں کہ اس طرح کا کلام لے کر آ سکے۔ تو جب ولید بن مغیرہ نے یہ آیت مبارکہ سنی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، عربی کو جاننے والا تھا۔ اس نے کہا یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام، اتنا اچھا کلام، اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوگی کہ یار یہ عام بندے کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ بھیجنے والا کوئی اور ہی ذات ہے، اور جو نبی لے کر آ رہے ہیں، محمد جو لے کر آ رہے ہیں، یہ عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ نا اس کا دل پگھل گیا۔ تو جب یہ واپس قبیلے میں جانے کی بجائے نا اپنے گھر میں چلا گیا، تو ابو جہل نے بھیجا تھا جا کے پتا کر کے جو بندہ اس کا کلام سنتا ہے یہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جاؤ تم جاؤ۔ تو جب اس نے بھی سنا تو یہ بھی پگھل گیا۔ تو ابو جہل کو کھٹکا لگ گیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں نے اس کو بھیجا تھا کہ جا کے حضور کو جھٹلا کر آؤ، تو یہ تو واپس گھر چلا گیا۔ اس کو کھٹکا لگا کہ کہیں یہ نہ پگھل۔ اس نے پورے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو لے کے چلا گیا ولید بن مغیرہ کے پاس۔ تو ولید بن مغیرہ نے پوچھا اس وقت کہ بھائی تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اب یہ بندہ منافق تھا، تو منافقوں نے بھی اس کلام کا اعتبار کیا ہے کہ یہ عام کلام نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ نے ابو جہل سے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ یہ جس کا جو بندہ یہ کلام لے کے آ رہا کیا یہ جھوٹا ہے؟ عرب والوں نے کہا یہ تو جھوٹا نہیں ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ نے عربیوں سے دوسرا سوال کیا کیا یہ محمد مجنوں ہے؟ معاذ اللہ، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کیا یہ کوئی شراب یا نشہ یا دنیا کی اس نے برائیاں گنائیں؟ سب نے کہا یہ کوئی نہیں۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے نا وہ کہا کہ جب یہ بندہ، جب اس میں خامی کوئی نہیں ہے تو ہم اس کا کلام کیوں جھٹلا دیں؟ تو اس وقت ابو جہل کو ایک وہ شرارت سوجی، اس نے کہا مکے کے جتنا پیسہ ہے نا وہ ہم ولید بن مغیرہ کو دیں گے تاکہ یہ بندہ
سرکار کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ یہ سردار تھا، یہ جاتا تو ساری پارٹی ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس نے لالچ دیا، تو ولید بن مغیرہ کو ساتھ اس نے ایک بات کہی کہ کیا جس دین کے لیے تیرے باپ دادے نے محنت کی تھی، کیا وہ دین تو چھوڑ ہے؟ جنہیں کہتے ہیں نا، ایک کامن مثال میں آپ سے بات کرتا ہوں، ساڈے وڈیاں نے دوجی برادری چ رشتہ نہیں کیتا تو کیوں کرنے لگا؟ نک وڈا دے گا، گلاں غیرت دیاں بڑیاں آ جاندیاں۔ تو جب اس کو یہ بات کہی نا، اس نے کہا نا 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 میں تو نہیں جاؤں۔ یعنی اچھا اب دیکھیں، سانپ تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانگ مارا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف جن تھے، ایک طرف کیڑے تھے، ایک طرف سانپ تھے، ایک طرف انسان تھے، یعنی تمام مخلوق ادھر موجود تھی۔ اس وقت ایک سانپ ادھر بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ گواہی کہ بھائی ادھر ایک مکہ کے اندر ایک حضور آئیں گے، ایک آخر الزمان نبی آئیں گے، وہ یہ شانوں کے مالک ہوں گے، تمام انسانیت اور تمام جنات وحی رہے۔ وہ ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ کچہری سے ہجرت کرتا کرتا چلتا چلتا غار ثور میں آ گیا، جس نے ابو بکر کو ڈانگ مارا۔ اس نے کہا کہ میں ادھر صدیاں گزاری ہیں حضور کا انتظار کرتے ہوئے، تو آج تم مجھے آگے ایڑی آگے رکھ کے زیارت سے روک رہا ہے۔ اس وجہ سے اس نے ڈانگ مارا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ایمان مقدر میں ہو، جب ایمان مقدر میں ہو تو سانپ کے بچے کو بھی ایمان سمجھ آ جاتا ہے کہ آخر الزمان نبی ہے۔ جب ایمان مقدر میں ہو تو سانپ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ آخر الزمان نبی آئے گا۔ اور جب مقدر میں نہ ہو تو پھر انسان کے بچے ابو جہل کو بھی کلام سمجھ نہیں آتا، ایمان سمجھ نہیں آتا، کسی بھی قسم کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ تو جس نے منافقوں کا دل بھی جیتا وہ یہ کلام ہے۔ تو اس وقت رب نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ لعنت فرمائی کہ جس نے اتنی نشانیاں دیکھی ہیں کہ اس جیسا کلام نہیں آ رہا، پھر وہ جا کے دوسروں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ جس کلام کا اعتبار منافق کرتے تھے، دشمن کرتے تھے، وہ یہ ہمارا کتاب ہے۔ پھر جب اس کو کوئی بات نہ ملی ولید بن مغیرہ کو، اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک کھلا جادو ہے جو پیچھے والوں سے چلتا آ رہا ہے۔ جس طرح پچھلی قومیں جادو کرتی تھی، اس طرح یہ بھی جادو کرے۔ جب دشمن کو کوئی بات نہ ملے تو وہ ہلکی پھلکی بات کر جاتا ہے۔ تو جب اس نے قرآن سنا تو مکے والوں نے اس کو جٹلا دیا، کوئی بات نہ ملی، پھر اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور باتیں بھی کہیں سحر مستمر، یہ تو زبردست جادو ہے۔ پھر کافروں نے کہا افک افترا، بہتان گاڑ لیا ہے۔ اساطیر الاولین، یہ تو فسانے ہیں جو لوگوں نے خود لکھ لی ہیں، مکے کے لوگوں نے کہا۔ پھر کہا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا جی ہمارے دل پہ غلاف ہے، ہمارے دل میں یہ قرآن سمجھ نہیں آتا، اگر یہ قرآن اتنا حکمت والا ہے تو ہمارے دل سے پردے اتارے۔ پھر کافروں نے یہ بھی کہا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، یہ تو ہمارے دل اور ہمارے کانوں کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، جو کلام تم کہتے ہو وہ ہمارے دل میں اترتا ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ جب انہوں نے طرح طرح کی باتیں کر لی، پھر رب کو جلال آیا۔ تو پھر کہا محبوب، کبھی یہ تمہیں جادوگر کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں یہ کتاب افسانہ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ کتاب کو خود گھڑا ہوا ہے، ان کو کہیے ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلی، یہ کہتے ہیں کہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا۔ آپ ان کو کہیے اگر یہ کلام انسان کا گھڑا ہوا ہے، تم پورا قرآن نہیں ایک سورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، تم تمام انسانیت۔ اور رب نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام کائنات کو بھی بلا لو تو اس جیسی ایک صورت نہیں لے کر آ سکتے۔ تو دیکھیں یہ کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ پھر کل ان اجتمعت الانس، پھر رب نے ادھر دوسری بات کہا صرف انسان ہی نہیں، تمام انسان اور جن، اگر جن بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ تو حضرت صاحب یہ کلام کی شان ہے۔
یہ ہمارا قرآن ہے۔ اچھا اب دوسری بات سنیے، ایک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایسا کلام ہے، اس کلام کی کوئی مثل نہیں ہے، اس جیسا کلام نہیں ہے۔ اب دیکھیں کلام ہے کیا، یہ قرآن ہے کیا؟ ایک تو اس کا معجزہ تھا کہ اس جیسا جو کلام ہے وہ نہیں ہے، یہ بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اب رب نے اس قرآن کو جو دوسرا معجزہ عطا فرمایا وہ یہ کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بڑے بڑوں کے دل کانپنے لگ پڑتے ہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر ایمان کی کوئی رتی موجود ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ عرب کے جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ادھر بھی ایسا موجود ہے، لیکن آپ کو ایسی اگزامپل بتانے لگا جو آپ ڈھونڈ لیں۔ آپ مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی نماز آپ پڑھیں نا خانہ کعبہ میں یا ٹی وی میں آپ سنیں، تو جب کوئی ایسی آیت مبارکہ آتی ہے امام صاحب باقاعدہ روتے ہیں، کیوں؟ وہ سنتے ہیں، اگر ادھر بھی سمجھتے ہیں، اگر ادھر بھی کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ والی جو خاصیت ہے نا، یہ کسی اور کلام میں نہیں تھی۔ تو رب فرما رہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، اس کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے تو انسان کا جو ایک ایک بال ہے وہ بھی کانپنے لگ پڑتا ہے، وہ بھی کانپنے لگ پڑتا ہے۔ کس وجہ سے؟ الی ذکر اللہ، انسان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کانپنے لگ پڑتے ہیں۔ تو کوئی ایسی کتاب ہمارے پیچھے نہیں گزری جس کو پڑھ کے ایسی خاصیت یا ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہو، ایسا کلام جس کو پڑھ کے کوئی دل کانپنے لگ پڑے اللہ کے خوف سے، وہ صرف کلام پاک ہی ہے، قرآن مجید ہی ہے۔ اور پھر ایک اور یہ اس کلام کے بارے میں بات ہے کہ یہ کلام ہے کیا۔ رب فرماتا ہے یہ کلام عام کلام نہیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر یہ کلام میں پہاڑ کے اوپر نازل کرتا، آپ معلوم جب آپ چلے جائیں، مری چلے جائیں، حضرت صاحب ہم تو ایک اینٹ نہیں اٹھا سکتے، ایک پتھر نہیں اٹھا سکتے، تو اتنا بڑا پہاڑ، رب کہتے ہیں یہ میں نے زمین میں میخیں گاڑی ہیں، اتنا سخت پہاڑ ہے یہ۔ رب فرماتا ہے اگر یہ قرآن میں پہاڑ کے اوپر نازل کرتا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اگر میں یہ پہاڑ زمین پر نازل کرتا تو زمین پھٹ جاتی، اگر یہ میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر یہ میں قرآن زمین پر نازل کرتا تو زمین پھٹ جاتی۔ پھر رب کہتا ہے اگر یہ کلام میں مردے کے اوپر نازل کرتا تو یہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ دنیا کی کوئی پاورفل انرجی آپ لے لیں، دنیا کی کوئی سائنس لے لیں، کوئی دوائی لے لیں، مگر مردہ اٹھ نہیں سکتا۔ یہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں اس وقت سپر پاور، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اتنی محنت کر کے سائنسدان بناتے ہیں، وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو اتنے لاکھوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ بھائی یہ مردے زندہ ہو جائے، رب کہتے ہیں نا یہ حکمت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا، اگر یہ میں قرآن پہاڑ پر نازل کرتا، اگر یہ قرآن میں کسی زمین پر نازل کرتا، اگر یہ کلام میں مردے پہ کرتا تو یہ مردہ بھی کھڑا ہو جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا یہ کلام آیا کدھر ہے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ جو قرآن ہے جبرائیل امین کے ذریعے آیا ہے اور مصطفیٰ کے دل کے اوپر آیا۔ تو پتا چلا کہ جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس کو زمین برداشت نہ کر سکے، جس کو مردہ برداشت نہ کر سکے، رب نے تمام قرآن و مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر بھیجا۔ تو حضور کی شان کیا ہوگی، حضور کا قلب اطہر کس لیول کا ایک اعلیٰ، ایک رب کا ایک کارنامہ ہوگا کہ اس قرآن کو برداشت کیے ہوئے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ رب نے یہ قرآن جو ہے
اپنے محبوب کے سینے پر نازل کیا۔ اب پھر یہ رب نے اس کلام کے اندر یہ چیز نازل فرمائی تھی۔ پھر رب نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، رب نے فرمایا یہ لوگ ہمارے قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کبھی اس کو جلاتے ہیں، کبھی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دشمن جتنا مرضی تیل لگا لے اس قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ میں ٹوٹل قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ رب فرماتا ہے جب یہ قرآن آ جائے گا نہ اس کا سامنے سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کا پیچھے سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے، اور یہ کلام ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے، یہ ایسا منفرد کلام ہے کہ اس کلام کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانے والی شان ہے، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، میں اس رسی کو بھی اس قرآن سے نکال لوں گا۔ یہ اب اگلے بندے کی فصاحت ہے، اگلے بندے کی عقل ہے کہ وہ اس کو کتنا سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں ABC سمجھنے کے لیے ہم کئی سال پڑھتے ہیں، ہمیں پھر بھی وہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے وہ بغیر نیٹ کے اوپر کیسے سمجھا سکتا ہے؟ پڑھے ہم کہتے ہیں یار، اکثر بندوں سے آپ نے سنا ہوگا یار سیدھا سیدھا قرآن پاک ہے، آپ ترجمہ کھولو پڑھو سارے احکامات سامنے ہیں، ایسے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، رب فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کلام بے شماروں کو ہدایت دیتا ہے، بے شماروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اب ہدایت اس کو ملے گی جو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے پڑھے گا، جو کسی سے اس کا علم سیکھے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ جو اپنی عقل کے گھوڑے دڑائے گا اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، وہ گمراہ بھی ہو جائے گا۔ تو پھر رب فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کلام میں دنیا کی تمام چیزوں کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب قرآن کے اوپر ہم سب کا اعتماد ہے نا، اعتبار ہے، ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں۔ تو رب یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کلام میں دنیا کی تمام چیزوں کو رکھ دیا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ پھر سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ کتاب اتاری اور اس میں ہر چیز کا ہم نے تفصیلی بیان کیا۔ یہ بھی رب نے سمپل نہیں فرمایا صرف بیان کر کے چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا ہم نے تفصیلی بیان کیا ہے۔ اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے وہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ پھر رب نے اس کلام کا معجزہ کیا بیان کیا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کی ہیں لوگوں میں اس قرآن کے میں ہر قسم کی مثالیں۔ یعنی اتنا فصیح و بلیغ کلام، اتنا آسان کلام، یہ جو شان ہے یہ کسی اور کلام میں نہیں۔ تو جب رب نے بیان فرمایا کہ میں نے اس کلام میں ہر چیز بیان کی، پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا، پھر اگلی آیت میں فرمایا میں نے مثالیں دے کے بیان کیا، تو ذرا صاحب اس سے فصیح و بلیغ کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس شخص کو اس قرآن کو آسان کر دیا، جو اس کو پڑھنا چاہے، جو اس کو یاد کرنا چاہے، ہم نے اس کلام کو آسان کر دی۔ تو یہ تھی ہمارے قرآن کی شان۔ اب یہ دوسرے کلام سے ممتاز ہو گئی، مختلف ہو گئی۔ یہ جو شانیں ہیں یہ کسی بھی اور کتاب میں نہیں جو ہمارے اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ پوری کتابیں جو گزشتہ انبیاء کی گزری ہیں، ان کے صحائف گزرے، کسی میں حکمیہ جملہ نہیں ہے، یعنی حکم نہیں دیا گیا، مگر رب نے ادھر بار بار فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بار بار کا صدقہ دو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، بڑی جگہ سے روکا، یعنی ملٹی فنکشنل، ملٹی ڈیمینشنل اس قرآن کو بنایا۔
تو یہ جو شان ہے یہ کسی اور کی نہیں. اور پچھلی کتابوں کے جو حافظ ہوا کرتے تھے اس کے انبیاء ہوا کرتے تھے، مگر رب نے مصطفیٰ کو جو شان عطا کی یا مصطفیٰ کی امتیوں کو جو شان عطا کی، کائنات کا بچہ بھی اگر حفظ کرنا چاہے تو اس کلام کو حفظ کر سکتا ہے. تو حضرت صاحب یہ تھا قرآن کا اعجاز، یہ تھا قرآن کے موضوع. 3 جمعوں سے اس کے اوپر بات چل رہی تھی، آج اس موضوع کو کلوز کرتے ہیں. لیکن خدا کے واسطے آپ ایک پیغام لے کر جائیں. آپ دنیا میں جو مرضی کام کریں، کاروبار کریں، کالجز، اسکول، یونیورسٹی، آپ جو کچھ مرضی کریں، آپ بڑے بڑے بزنس کریں، لیکن خدا کے واسطے اس قرآن کو نہ بھولیں. کوئی یہ نہ کہے. اصل چیز ہوتی ہے کردار، عمل، ظاہری اپیرنس نہیں ہوتی. اگر میں ظاہری اپیرنس رکھوں، اس قرآن کے احکامات کو میں فالو نہ کروں، میں ضائع ہوں، بیکار ہوں. یقین مانیں اگر آج کسی ماں کو عزت ملی، اس قرآن کی وجہ سے عزت ملی. کسی باپ کو عزت ملی، اس قرآن کی وجہ سے ملی. ورنہ تو ماں باپ کو لوگ گالیاں دے دیتے. یہ قرآن ہی ہے جس نے فرمایا وَأُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. آج معاشرے میں جو ڈسپلن قائم ہے، حکمرانی کا بھی جو ڈسپلن ہے، وہ اس قرآن نے دیا. اور آپ یہ مت سوچیں کہ یہ مسجد بری نہیں ہوئی تو ادھر بندے تھوڑے ہیں. بندہ ایک بھی عمل کر لے تو اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. آپ یہ نیت کریں، ہم جہاں بھی رہیں گے، جیسے بھی رہیں گے، اس قرآن پر عمل کریں گے، اس کے احکامات کو سیکھیں گے. حضرت صاحب کوئی ٹائم نہیں لگتا، یہ سیکھیں اس قرآن کو. اور یہ بچے بھی ادھر بیٹھے ہیں اور ادھر بڑے بھی بیٹھے ہیں جو اولاد والے ہیں، یہ نیت کریں ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے. ہم حکومت کا نظام تو سیٹ نہیں کر سکتے، مگر جو رب نے کلام عطا فرمایا، ہم اپنے لیول پہ جو کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. ہم اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دیں گے. آخری سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. نماز پڑھی اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، حج ادا کیا جنت مل جائے اپنے لیے، ماں کے قدم چومے، سب کچھ جنت کے لیے کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ غزوہ بدر اور احد میں میرے لوگوں نے ادھر پتھر مارا، میرے دانت ٹوٹے، اس دین کے لیے، جنت کی تو مجھے ضرورت نہیں، یہ سب کچھ تو کیا تو نے جنت کے لیے، بتا میرے دین کو پھیلانے کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو اس وقت ہم اتنا تو کہنا حضور آپ کے قرآن کو ہم نے سینے میں سجایا ہوا تھا. تو یہ نیت کریں، ہم جہاں بھی رہیں گے، جیسے بھی رہیں گے، ہم قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں گے، قرآن پاک پر عمل بھی کر کے دکھائیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ یار حضور کا غلام ہے، مسلمان اور کرپشن بھی کرتا ہے اور اس کے کردار سے منافقت کی بو آتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ بروز اتوار پرسوں مغرب سے عشاء ادھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر